پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، مطلب ہم مزید اس میں تفصیل کی طرف جاتے جا رہے ہیں، قرض وغیرہ اور یہ سب کچھ، تو اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ہم اس میں جو ہے مزید تو ہر جگہ پہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. تو حضرت صاحب ابھی کی تعلیمات کی مشکل ہے، اس کی جو مین وجہ ہے اور کیا ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے اس کے جو فرسٹ ہمارے انیشیل اسٹیپ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ امراض جو 75 سال سے ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں، یہ صرف 75 سالہ تاریخ نہیں ہے، یہ 350 سالہ تاریخ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم 200 سال برطانوی سامراج کے غلام رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، اسی لیے کہ گورے انگریز ہمارا ملک چھوڑ کر ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. اب ہمیں یہ علمی دنیا میں یہ تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ ان 200 سالہ غلامی کے زمانے میں برٹش سامراج نے ہمارے لیے اکنامک سسٹم کیا تجویز کیا تھا، ہمارے لیے عدالتی نظام کیا تجویز کیا تھا، سیاسی نظام کیا بنایا تھا، سیکورٹی سسٹم کیا تھے. 1703 میں بیوروکریٹک سسٹم بننے سے لے کر انڈیا ایکٹ 1935 تک کے تمام ایکٹس ہمیں پڑھنے تھے. اس کے ذریعے سے سسٹم نے کام کیا. اب آزادی تو دی تھی اس خطے کے حریت پسندوں نے، فریڈم فائٹرز نے، اس لیے کہ جو نظام المدینہ ریاستی نظم و نسق غلامی کے زمانے میں ہمارے آقاؤں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے بنایا تھا، ہم اسے بدلیں گے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم نے کہا تھا ہم 2 قومیں ہیں، ہم اسلام کو اپنی امنگوں کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنے قومی اور ملی تقاضوں کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے. تو ہماری خرابی کی بڑی وجہ علمی دنیا میں تو ہمیں کم از کم سمجھنا ہی چاہیے کہ وہی غلامی کا عدالتی نظام ہے، وہی غلامی کا معاشی نظام ہے، وہی انتظامی ڈھانچہ ہے، وہی پارلیمنٹ ہے، وہی ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب بھی کسی سوسائٹی کا سسٹم جس اسکول آف تھاٹ پر قائم ہوتا ہے وہ رزلٹ اسی کیا صورت میں ظاہر ہوتا ہے. 200 سالہ دور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ نظام نافذ کریں گے، خواہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، مسجدیں بھریں، وہ بدل نہیں سکتے. بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اللہ سے جو عہد کیا تھا 1947 میں، ریاست بنائی تھی، اسلام کا نظام نافذ کریں. اور یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو کہ جب سے ہم نے اسلامی ملک بنایا ہے تو ہم عذاب میں مبتلا ہیں. بھائی اسلامی نظام کے پیچھے اسے نہیں ڈالنا چاہیے. یہ اسلامی نظام کا جرم نہیں ہے، یہ اس نوآبادیاتی دور کے نظام کا جرم ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. جرم وہ کریں اور کھاتے میں ہمارے پڑ جائے اسلام، یہ بات درست ہے. تو ہمیں علمی دنیا میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ زوال اس سسٹم کی وجہ سے، جب تک اس سسٹم کو نہیں بدلتے اور اسلام کے معاشی، سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشرتی، اخلاقی نظام کو نافذ نہیں کرتے، اس نظام میں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا کہ مساجدہم عامرۃ، مساجد بڑی آباد ہوں گی لیکن بھائی خراب من الہدیٰ، کیونکہ نظام غلط ہے. نماز پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن ہدایت سے خالی نہیں. آج ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. دونوں نظام ناکام ہو چکے ہیں، سرمایہ کاری کی اور سوشلزم کی. آج دنیا کو ضرورت ہے اسلامی نظام جو انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو قائم کرنے کی تجویز کریں، اس پر علمی گفتگو کریں، اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں. سب سے پہلے طالب علم کا کام ہے. اگلے مرحلے تو بات کی بات، وہ تو عمل کا میدان ہے. تو پہلے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو کام ہوگا نا. ایک انجینئر بنے گا تو بلڈنگ بنائے گا، ڈاکٹر بنے گا تو آگے کیا علاج معالجہ کرے گا. اب ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی، اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، علمی مکالمے اور گفتگو کے اندر ہیں، تو ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے مقابلے میں اسلام ایک مستقل نظام ہے
اور وہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، وہ پورا سسٹم کیا ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے تو پھر اگلے مرحلے